خواتین حضرات السلام علیکم، ویلکم ٹو ایمبیسڈرز لاؤنج۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بہت خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اسماعیل ہانیہ جن کا قتل ایران میں ہوا اب سے 3-4 ہفتے پہلے 31 جولائی کو، اس کے بعد جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی صورتحال اور زیادہ ٹینس ہو گئی، کیونکہ ایران نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس قتل کا بدلہ لے گا اور جو فورس ہے وہ استعمال کرے گا اسرائیل کے خلاف۔ تو مڈل ایسٹ میں جہاں ایک طرف پیس پروسیس چل رہا ہے، وہاں پر دوسری جانب جو ہے وہ جب ایران اور اسرائیل کا یہ کانفلکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے، تو اس سے بہت زیادہ خطرات نہ صرف مڈل ایسٹ میں پیس کے معاملے میں بڑے زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر کسی قسم کی لارج سکیل جنگ جو ہے وہ چھڑ جاتی ہے مڈل ایسٹ میں، تو پھر اس کے اثرات پوری دنیا پر بھی جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم ایران کا جو رسپانس ہے، جو اسرائیل نے مسلسل پرووک کیا ہے ایران کو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا ایران جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے کس نظر سے دیکھتا ہے، کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا، اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ میرے کولیگز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایمبیسڈر عمران یاور، ایمبیسڈر ریاض بخاری۔ میں پہلے جو ہے وہ ایمبیسڈر عمران سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اسماعیل ہانیہ کا جو قتل ہوا، ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی انسلٹ ہے ایران کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کہ اس کے ہاں کوئی مہمان اگر آیا ہوا ہو اور کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ اس کے اوپر اس طرح کی اٹیمپٹ کرے اور قتل کرے اس کے مہمان کو، تو یہ بڑی انسلٹ ہے۔ ظاہر طور پر ظاہر ہے کہ جو ایرانین لیڈرشپ ہے وہ اس کی پاپولیرٹی میں اور اس میں جو ہے وہ خاصا ڈینٹ پڑا ہے، اور وہاں پر رد عمل بڑا شدید ہوا ہے، اور پریشر ہے ایران کی لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ اس کا بدلہ لے، اس کو کس طریقے سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے ہم عمران سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں اس صورتحال میں؟ کیا ایک فل سکیل وار جو ہے وہ ایران لانچ کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف؟ یس، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے اپنے انٹرو میں تو اٹ واز کوائٹ ایکسٹینسو، کافی آپ نے اس کو کور کیا ہے اس کو۔ دیکھیں ایران کے آپشنز کیا ہیں۔ اگر آپ تھیوریٹیکلی دیکھیں تو دیر مینی آپشنز ایران ہیز۔ لوگ بات کر رہے ہیں لو انٹینسٹی وارفیئر کی، دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ کس طرح یہ جس طرح وہ کلنگ کرتے ہیں ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگس، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک آئی ڈونٹ تھنک ایران ہیز آپشنز۔ دیکھیں ایران پہ یہ پہلی دفعہ اسرائیل نے نہیں کیا، ایران کے اس نے سائنٹسٹ بھی مارے، ایران کے جنرل سلیمانی کو مار دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ان کا حملہ ہوا سیریا میں ایرانین ایمبیسی پہ، دے آر آل انڈیکیشنز کہ وہ جو اسرائیل ہیز فری ہینڈ۔ سو ایسی صورت میں، اور پہلے بھی دیکھیں جو ایران کے ریئیکشنز تھے جو وہ آرکیسٹریٹڈ تھے، چاہے وہ سیریا کا ریٹیلیشن ہو یا جنرل سلیمانی کا ہو، دے آر آل آرکیسٹریٹڈ۔ اب ایران کے پاس ایران ریئلائزز کہ اس کو اب ٹو ڈیٹر Israel from carrying out such actions in future, it has to be a robust response. وہ orchestrated response نہیں afford کر سکتا. And if the response is robust, then what will happen? Then war will expand. Then obviously Israel will retaliate. ٹھیک ہے، اس صورت میں اور روبسٹ رسپانس کے لیے ایران ہیز ٹو سی to take into account many other things like US role.
آپ کو پتہ ہے امریکنس نے تو اپنے ڈیفینسو ایسیٹس تو لے کے آئے ہیں, وہ اوفینسو ایسیٹس پہ اس دفعہ لے کے آئے ہیں. پھر دین دا رول آف دا ریجنل کنٹریز, ہاؤ دا ریجنل کنٹریز آر لوکنگ ان ٹو اٹ, ہاؤ دا ریجنل کنٹریز ول ریئیکٹ. آئی بلیو ایران از ٹو این ایکسٹینٹ آئسولیٹڈ ان دا ریجن. ابھی بے شک OIC کی ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ ہوئی تھی, لیکن اینڈ دے کیم آؤٹ ود اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ, لیکن اٹ واز آلسو کلیریفائڈ ٹو ایران کہ دیکھیں ہم یہ چیز آپ کو وی ول ناٹ سپورٹ یو اگر آپ ریٹیلیٹ کریں گے, ان ناٹ سو مینی ورڈس. لیکن دے ہیو بین ٹولڈ کہ جی آپ ریسٹرین کریں. جارڈن کے فارن منسٹر, ایک تو ریئر وزٹ ٹو ایران ان کا ہوا, اس کے بعد دے اگین ہیڈ اے میٹنگ ان during this OIC meeting. So Iran has to see all these things. It simply cannot afford to carry on a robust response. Therefore it is looking for a way out. وہ آگے پھر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہے. آپ کچھ میں کچھ اس میں جی ضرور, میں ذرا عمران سے مختلف لائن لوں گا. ایران ہیز مینی ادر آپشنس انکلوڈنگ گوئنگ اسٹریٹ ٹو لانچ اٹیک اگینسٹ اسرائیل. ایشو یہ ہے کہ جو ڈسکشن ہم جس پہ میں فوکس کرنی چاہیے کہ اب 22 دن گزر گئے اسیسینیشن کو, ایران نے کیا ایکشن لیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو ریجنل کنٹریز ایز ویل ایز میجر پاورس دے اپروچ ایران ٹو ویٹ, دے آسک ایران فار ریسٹرینٹ. ریزن کہ غازہ کے حوالے سے سیز فائر نیگوسیشنز ور انٹرنگ ان ٹو دا فائنل فیز. میں اس کے سیز فائر کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن میجر ایشو وہ تھا کہ جی یہ ڈسٹرب نہ ہو. نمبر 2, آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایران نے جب ریٹیلیٹ کرنا ہے کسی بھی صورت میں, جیسے عمران نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف اسرائیل کے اگینسٹ ریٹیلیشن نہیں ہوگی. اسرائیل تو ایک حماس کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتا, تو کیا وہ ایران کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسرائیل کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں, کون سے ان کو عام دیے جا رہے ہیں. جیسے عمران نے کہا کہ جی اوفینسو پوسچر ہے اب یونائٹڈ اسٹیٹس کا ادھر مڈل ایسٹ میں اس اسیسینیشن کے بعد. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایران کو بڑا ایک کیلکولیٹڈ موو دیکھنا ہوگی کہ اس کے آبجیکٹیو بھی اچیو ہو جائیں اور مڈل ایسٹ کا جو گریٹر پیس ایفرٹس ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہوں. لیکن آپشنس کیا ہیں؟ آپشنز آپ مجھے آپ نے کہا کہ دیر مینی آپشنز ایران ہیز. نہیں, ایک تو ہے اسٹریٹ وہ لانچ کر دے اٹیک, کیونکہ پہلے ریاض یہ آپ نے صحیح کہا, آپشنز اگر آپ اس طرح بات کریں تو آف کورس, لیکن again what would be the reaction after every action will have reaction. Yes. ٹھیک, every serious action has some consequences. So تو is یہ Iran in a position to bear the consequences, the large scale consequences? میں نے جو عرض کیا کہ صرف اسرائیل کے اگینسٹ آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا. You should be prepared to face the onslaught of the United States, the United Kingdom, France, Germany, Italy, NATO, as well as your neighboring countries. Absolutely. اچھا, اس کے بعد یہ بھی دیکھیں ریاض کہ within Iran there is a debate going on whether Iran should react, retaliate or not. اب they have a new president, ٹھیک ہے, نیو سسٹم. وہ تو پریزیڈنٹ ابھی جو گورنمنٹ کو سمجھ رہے ہیں ہاؤ ٹو رن دا افیئرس. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب لاسٹ ٹائم ہوا تھا تو وی ریڈ ان دا جو نیوز آ رہی تھی ادھر سے ایران سے کہ ایرانین جو پیپل, دا ایرانین پیپل, دے ور سارٹ آف ہیپی دیٹ دس تھنگ از ایکسپینڈنگ, اور ان کو یہ تھا کہ دس تھنگ کوڈ لیڈ ٹو اینڈ آف دا ملا رجیم ان ایران. سو دا رجیم, پریزنٹ رجیم از ناٹ اے ویری پاپولر رجیم ود ان دا کنٹری آلسو. اگر آپ دیکھیں, I don't see there is any evidence to suggest that this regime was popular or this regime was not popular. We don't have any credible survey to establish this point of view. I differ with that. You can say that Iran is not that powerful. I will agree.
But don't say that this regime is not, is representing the people of is Iran. not. We are nobody to say that. It is not, Riaz. Okay. آپ یہ دیکھیں Okay, ابھی fine. اتنے processions ہوئے, اتنے demonstrations ہوئے, اتنی چیزیں ہو رہی ہیں ادھر. Within Iran, it is not a very popular regime. Okay, fine. Iran is I never, mean, you the have mullahs your. have never been a popular I regime in respect Iran. your view, but I disagree. اچھا میرے خیال میں بات کو آگے چلاتے ہیں. وہ اچھا ایک ریاض میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایران یہ کہتا ہے کہ وہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کو ایکسرسائز کر رہا ہے وہ اس سارے معاملے میں, اسماعیل ہانیہ اور فؤاد شکر کے قتل کے بعد جو ہے نا وہ تو لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب ڈیماسکس میں جب ان کے 7 سینئر ملٹری آفیسرز کو قتل کیا گیا کونسلیٹ میں, ایرانین کونسلیٹ میں, اس کے بعد ایران نے جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد ہی بڑا میسیولی ریٹیلیٹ کیا ڈرونز اور وہ جو شیڈو وار تھی جس میں پہلے دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے, اب وہ کھل کے سامنے آ گئے, تو وہ ریسٹرینٹ تو وہ ختم ہو گیا. تو اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو غزہ پیس پروسیس ہے, ایران نے یہ کہا ہے کہ جب ہم اس کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے بائی لانچنگ این اوفینسو اگینسٹ آور ایڈورسریز, تو ہم اس کو چانس دینا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے, کیا یہ کوئی اسموک اسکرین ہے جس کے پیچھے ایران اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہا ہے یا کوئی کمزوری ہے اس کی؟ اگینسٹ کوئی پہلا کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا اسرائیل نے. اکارڈنگ ٹو سم رپورٹس کچھ 35 اٹیکس ہو چکے ہیں ان سائڈ ایران ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ ایران اگینسٹ دا ایرانین انٹرسٹ, جس میں بڑے ان کے سینئر جو ممبرس ہیں ان کی ڈیفنس فورسز کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ود ان ایران اینڈ آؤٹ سائڈ. اب سوال بنتا ہے جی کہ ایران نے کیوں اس پہ ریئیکٹ کیوں نہیں کیا, اگر کیا تو کس حوالے سے کیا. ابھی جو ہے جو ان کے جو راہبر ہیں ان کی جو میڈیا میں جو رپورٹس ہیں وہ تو بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشن تھی کہ جی گیٹ ریڈی ٹو ریٹیلیٹ. ٹائم اس پہ کو انہوں نے چوز نہیں کیا کہ کب کریں گے, وہ انیشیٹو ایران کے پاس ہے. اب وہ کس طرح کرتا ہے, ایک تو یہی ہے جیسے میں نے کہا جی اسٹریٹ اوے یو لانچ دا اٹیک, یو آر ناٹ ڈائریکٹلی نیبر ود اسرائیل, دیر آر سرٹن کنٹریز ان بٹوین, مسلم کنٹریز. انہوں نے جو پہلے میزائل اٹیک ہوئے تھے ایران نے کی یہ لانچ, ان کا کیا ریئیکشن تھا, کچھ تو جارڈن میں ہی گرا دیے گئے تھے جی. تو ابھی تک تو ریجنل کنٹریز نے ایران کو یہی کہا ہے, یہی سجیسٹ کیا ہے. OIC کی جو ایگزیکٹو کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی اور ایران سے ریسٹرینٹ کا کہا گیا تاکہ جو گریٹر پکچر ہے جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو پیس پروسیس جو چل رہا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اور ابھی تک تو بڑی امید تھی کہ پچھلے دنوں یہ غزہ میں سیز فائر ہو جائے گی, لیکن جیسے میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ ہر بار اسرائیل نے گول پوسٹ شفٹ کیا ہے. اس بار بھی وہی ہوا اور ریئیکشن میں پھر امریکہ جو ہے وہ برجنگ پروپوزلز لے کے آئے جو کہ حماس کو اوبیسلی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو یہ لگتا ہے یہ پروسیس تو اب چلے گا. اب آپشن جو میں نے پہلے کیا کہ جی اس میں ایران کے پاس آپشنز ہیں, ایک تو اسٹریٹ ہے, اس کے بعد اور بہت سے ہیں اس کے ریجن میں جیسے گرے ایریاز ہیں, گرے کنٹریز ہیں جہاں سے وہ اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں اور اچیو کرتے ہیں. ایک وہ راستہ بھی ہے, لبنان میں ہے, اس میں یمن میں ہے, اسٹریٹ آف ہارمز میں ہے. یہ تمام جو انٹرنیشنل میری ٹائم روٹس ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے ایران کے پاس بہت کچھ ہے, لیکن سو فار میں یہ کہوں گا کہ ایران بڑا ایک رسپانسبل ریئیکشن شو کر رہا ہے. اب یہ کتنی دیر کرے گا دیٹ ول بی سی. کمنگ ٹو یو عمران, ایران جو ہے وہ از ویری کین اباؤٹ مینٹیننگ اسٹیٹس کو ان دا ریجن, ٹھیک ہے نا, اور جو اسٹریٹجک بیلنس جو فیور میں ہے اسرائیل کے, اس کو بڑی اس کی کوشش ہے ایران کی کہ کسی طریقے سے اس اسٹریٹجک بیلنس کو جو ہے وہ بھی مینٹین کیا جائے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران از کاٹ اپ بٹوین ان ایکشن اینڈ اسکیلیشن. تو یہ جو ایک ڈیلیما ہے ایران کے لیے,
how do you look at it? What are your comments about? دیکھیں ابھی جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے یہ ایکشن اور ان ایکشن جو ہے میرے نزدیک اٹ از کیئرفلی کیلکولیٹڈ. دے ہیو ڈسپائٹ آل دا بیلیکو اسٹیٹمنٹ بائی دا رہبر اینڈ دا IRGC. آئی تھنک اینڈ آف کورس دا پریزیڈنٹ, دا نیو پریزیڈنٹ, انہوں نے کہا ہے کہ آئی ول فالو دا آرڈرز, ان کے ورڈز آئی ول فالو دا آرڈرز آف دا رہبر. لیکن اس کے باوجود ہی ہیز بین ٹاکنگ اباؤٹ ریسٹرینٹ. ان کو یہ فارن ہیڈز ہیں, چاہے برٹش پرائم منسٹر ہیں, جرمن چانسلر ہیں, ان کی کالز بھی آئیں کہ جی پلیز ایکسرسائز ریسٹرینٹ. تو یہ ان ایکشن جو ان کا ہے اٹ از کیلکولیٹڈ, اٹ از کلیئر انڈیکیشن. بلکہ میں اس کو ایسے کہوں گا کہ یہ ریفلیکشن ہے کہ انہوں نے وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. The odds are heavily tilted against Iran in this thing. دیکھیں ایک طرف ایران اکیلا ہے, دوسری طرف اسرائیل ہے, اور اس کے بعد ابھی $35 بلین کا US نے آئی تھنک 13 اگست کو انہوں نے ایک اعلان کیا ہے. سو وہ بڑا پراپرلی ان کو اسٹاف کیا جا رہا ہے کہ دے ہیو پراپر اکوپمنٹ. پھر obviously actual support بھی ان کو ہے. So it's not it's the inaction which you see is because of the odds that are against. پھر آپ ایون جس طرح پہلے بھی میں نے کہا ریجن میں دیکھیں ایاز if this Middle Eastern countries they have to decide between Iran and Israel, my belief is that they will go in favor of Israel. ابھی بھی سعودیز جو ہیں they want to have relations with Israel established. ان کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو امریکنز کے ساتھ وہ ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیے عمران, میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. پلیز. وہ یہ ہے کہ دیکھیے اسرائیل کی جو آؤٹ ریچ ہے, جو اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایران کے بارڈر کے قریب آذربائیجان میں مثال کے طور پہ ہے, عراق میں جو ناردرن کردستان ہے, کردستان میں اس کی پریزنس ہے, اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی, جس کی بنیاد پر انہوں نے اتنی پریسیجن اسٹرائکس جو ہیں وہ ان سائڈ ایران انہوں نے کی. سعودی عربیہ اور UAE بھی جو ہیں وہ اب وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہیں وہ بات چیت تو کر رہے ہیں, لیکن وہ ریلیکٹنٹ ہیں کہ کسی اسرائیل کی جو ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس کی جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے اس میں سعودی عربیہ اور UAE اس کی مدد کریں. لیکن یہ دونوں ملک اور مائنڈفل ہیں کہ وہ نیبرنگ کنٹریز ہیں ایران کے, اور ایران نے تھریٹن بھی کیا ہے کہ اگر کسی قسم کی ایسی اس کی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ تھریٹ اگر ہوتا ہے ان دونوں ملکوں سے تو وہ پھر ریٹیلیٹ کرے گا. تو فی الحال میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ ایک گرے ایریا میں ہیں. دے آر ان گرے ایریا, دے آر ناٹ ڈیسائڈنگ either in favor of Israel to allow Israel to actually use their airspace to attack inside Iran, اور اسی طرح وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے جو پوسٹس ہیں, لسننگ پوسٹ جو ہیں وہ بھی اسٹیبلش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پوائنٹ. لیکن دیکھیں آپ جب یہ اپریل میں انہوں نے 300 مسلز اینڈ ڈرونز پھینکے تھے تو اس وقت سعودیز نے UAE نے ان کو انٹیلیجنس رپورٹس دی تھی, انفارمیشن دی تھی امریکنس کو. ٹھیک ہے, جارڈن نے تو ایکٹیولی ان کی ایئر فورس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اینڈ جورڈینینز ناؤ سے دا فارن منسٹر ہیز سیڈ کہ ان کیس ڈیفینڈنگ اسرائیل از ڈیفینڈنگ جارڈن. آئی تھنک دیٹ از اے ویری ویری بگ اسٹیٹمنٹ وچ دے ہیو میڈ. لیکن جارڈن کے اپنے ریزنس ہیں. سو آئی اسٹل بلیو. اور اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں ایجپٹ کو دیکھیں, UAE کو دیکھیں, بحرین, دے ہیو ناٹ کنڈیمڈ دا اسیسینیشن آف ہنیا. انہوں نے کہا ہے کہ اٹ ول کریٹ فردر پرابلمز ان دا ریجن. لیکن ان 3 کنٹریز نے کنڈیم نہیں کیا ہنیا کی ڈیتھ کو. سو یو کلیئرلی سی دیز ڈویژنس ود ان. UAE جو ہے اس کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. میں اس میں کچھ تھوڑا سا مزید عمران, میں خیال 2010 میں یا اس سے پہلے دبئی میں اسرائیل نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا تھا اگینسٹ حماس, اینڈ دے کلڈ سرٹن حماس سینئر آفیشلز ان دبئی ان اے ہوٹل. اس کے بعد
اوبیسلی انویسٹیگیشن پتہ چل گیا کہ جی اسرائیل کا یہ کورٹ آپریشن تھا. تو اس کے بعد ان کا یو اے ای کا اور سعودی عربیہ کا اسرائیل کے ساتھ کوئی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ اسرائیل کوئی بھی کورٹ آپریشن یو اے ای میں یا سعودی عربیہ میں کسی تھرڈ کنٹری کے خلاف یا ان دونوں کے کنٹریز کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں کرے گا. یہ چیز اس کی باقی جیسے سیریا میں نہیں ہے, عراق میں نہیں ہے, اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ایسی کوئی اسرائیل کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جہاں بہت سے اٹیک ایرانی انٹرسٹ کے خلاف کیے گئے اسرائیل کی طرف سے. تو یہ چیز جو ہے یہ باقی جیسے عمران نے کہا, یہ فلی ایگری کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ایران کے, پرٹیکولرلی گلف میں یا گریٹر مڈل ایسٹ میں, نو باڈی ول ایکسٹینڈ سپورٹ ٹو ایران اف ایران ڈیسائڈس ٹو لانچ اینی اٹیک اگینسٹ اسرائیلی انٹرسٹ. اس کے بعد پھر یہ بھی دیکھیں نا اب یار, یہ اٹیک سے پہلے, یہ 7 اکتوبر سے پہلے دیر واز دس انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کی بھی بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. سو ان کے انٹرسٹ جو ہیں مڈل ایسٹ کنٹریز کو اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ الائنڈ ہیں, اینڈ دے ریئلائز دیٹ. پلس یار اسرائیل کا ایران کا اور گلف اسٹیٹس کے ساتھ دے آر سسپیشس ڈسپائٹ دس ایگریمنٹ پروشما جو چائنا نے کرایا. ان کے ڈفرینسز جو ہیں, بیسک ڈفرینسز اتنے ڈیپلی انگرینڈ ہیں کہ دے کین ناٹ جسٹ بی وسکڈ اوے. ٹھیک. بخاری صاحب, میں آپ کو تھوڑا سا انٹرنل ڈائنامکس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں دونوں ملکوں میں. دیکھیں, یہ بات تو واضح ہے کہ نیتن یاہو اور خامنئی دونوں جو ہیں وہ بڑے پریشر میں ہیں اپنے ہارڈ لائنرز کی طرف سے کہ وہ ایک فل سکیل وار جو ہے, بڑی پنشنگ قسم کی جو ہے وہ وار جو ہے ایک دوسرے کے خلاف وہ لانچ کریں. نیتن یاہو کی جو ہارڈ لائنرز ہیں ان میں انہوں نے جب ایران نے اپنے میسائلس لانچ کیے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک فل سکیل وار جو ہے وہ ایران کے خلاف ہونی چاہیے, اور اسرائیل شوڈ گو برزرک, یہ الفاظ تھے اس میں, اسرائیل شوڈ گو برزرک اگینسٹ ایران. لیکن جو جیسے یوآف گیلنٹ ہیں جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو اسی طرح ایران کو بھی جو ہے وہ انائہلیٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں جا سکتا. ایران میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں, جس میں ہارڈ لائنرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہارش پنشمنٹ جو ہے وہ ایران دے اسرائیل کو, جو انسلٹس مسلسل جو ہیں وہ جو اسرائیل نے ان کے خلاف کی ہیں. تو کیا یہ کین گیٹ اسپائرل انٹو سم کائنڈ آف اے لارجر کانفلکٹ جو ہے؟ یہ تھوڑا سا آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا بٹوین ایران اینڈ اسرائیل. ایران جو ہے صدیوں سے موجود ہے, اس کی جو ٹیریٹوریل لمٹس ہیں وہ کسی یو این سیکیورٹی کونسل یا جنرل اسمبلی کے رولز کو, اس کی ریزولوشنز کو وائلیٹ نہیں کرتی. وہ کسی جگہ آکوپینٹ اسٹیٹ نہیں ہے. اسرائیل جو ہے اس کی کریشن ہی ڈسپیوٹڈ ہے, کنٹروورشل ہے, اور 67 کے بعد سکسیسو وائلیشنز ہیں یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کی. آکوپینٹ پاور ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. اسرائیل میں ایکسٹریمسٹ ہیں, لبرل بھی ہیں. جی, ایکسٹریمسٹ ہمیشہ کہ ایسی لائن لیں گے کہ ان کا لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے وہ اچیو ہو. انہوں نے یہ اپنے ریجن میں تو اچیو کر لیا ٹو اے لارجر ایکسٹینٹ. صرف ایران ہی واحد کنٹری ہے, ملک ہے, جو ابھی تک اینٹی اسرائیل اوورٹ پوزیشن لیتا ہے, باقی کوئی کنٹری نہیں لیتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں او آئی سی کا جو کریشن ہے وہ ہوتی ہی القدس شریف کے اوپر ہے, اسرائیل کے حوالے سے ہے, اور اس کی جو ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کی جو اسٹیٹمنٹ کیا کہتی ہے, یہ چیزیں آپ کو سامنے رکھنی ہوں گی. پھر آپ کہہ سکیں گے کہ جی ایران جو ہے بڑا ایکسٹریم پوزیشن لے رہا ہے. اگر ایران القدس پہ کوئی ویو رکھتا ہے تو وہ او آئی سی کے ریزولوشنز کے عین مطابق ہے, اس کو وائلیٹ نہیں کر رہا. یہ ذہن بھی ہمیں رکھنا چاہیے. عمران. اچھا, ابھی
آپ نے کہا کہ یہ پریشرز ہیں دونوں سائڈ پہ. اسرائیل کا تو جو بنجامن نیتنیاہو کا ہے, ہی از اے ممبر اور ہز کولیشن از ایکسٹریم رائٹ, الٹرا رائٹ, ٹھیک ہے. اور دا موسٹ نوٹوریس, تو میں تو لفظ نوٹوریس استعمال کروں گا, جو ان کے فائنانس منسٹر ہیں, انٹرنل سیکورٹی منسٹر ہیں, ایک سموٹریچ ہیں اور دوسرے بین گویر, دے ہیو ان فیکٹ تھریٹنڈ مسٹر نیتنیاہو کہ اگر ان کیس آف اینی ایفرٹ ٹو کمپرومائز اور سیز فائر تو ہم وی ول واک آؤٹ. سو مسٹر نیتنیاہو از, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پھر ہی ہمسیلف از این ایکسٹریمسٹ آن دس تھنگ. He has never accepted two-state solution. He is always against the Palestinians. ایک چیز اور بھی دیکھیں, surveys have shown that Netanyahu is no longer that unpopular. ان کی popularity graph میں اضافہ ہوا ہے. People believe that he is handling the war very effectively and it is better for the state of Israel. لیکن اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو, دیکھیے 2019 میں نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائے گئے تھے فراڈ کے اور کرپشن کے, ٹھیک ہے نا. تو نیتن یاہو کو معلوم ہے کہ جیسے ہی وہ اقتدار سے ہٹے گا تو اس کو پھر ٹرائی کیا جائے گا, ہو سکتا ہے کہ سزا بھی ہو جائے. تو یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ کانفلکٹ کو پرولونگ کرے. وہ جناب اٹ از ویری مچ ان ہز انٹرسٹ کہ وہ کانفلکٹ کو پرولونگ کرے, بیکاز اٹ از ہز پولیٹیکل سروائیول جو ہے وہ اٹ ڈپینڈس آن دس سمرنگ وار. اسی لیے آپ دیکھیں وہ صرف وہ غازہ میں نہیں, آپ ویسٹ بینک میں دیکھیں, جب 7 اکتوبر کے بعد کوئی 1,500 کے قریب تو انہوں نے پیلسٹینینز غازہ میں مار دی ہیں. سو دے آر ایکسپینڈ, ہی وانٹس این ایکسپینشن آف اٹ. ایران پہ جو انہوں نے کیا ہے, دیٹس اے ریفلیکشن, کلیئر انڈیکیشن دیٹ ہی از لکنگ فار این ایکسپینشن. عمران نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے کہ جی نیتنیاہو کی جو سروائیول ہے وہ اسی میں ہے کہ یہ جو کارنیج ہے, یہ معاملہ چلتا رہے. مطلب 40,100 جو ہے آپ نے فلسطینی شہید کر دیے, اس کے اوپر اس بلڈ کے اوپر اس کی سروائیول ہے. اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے, انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹ, جس کے بڑے سینئر آفیسر پچھلے ایک ہفتے میں ادھر وزٹ کر چکے ہیں, انکلوڈنگ سیکرٹری آف اسٹیٹ. نو ڈاؤٹ کہ ان کا بیک ہوم وہ جو ہے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن ہو رہا ہے, جس میں وہ ایک ڈفرینٹ پکچر پورٹری کرنا چاہتے ہیں کہ جی بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ وہاں سیز فائر ہو جائے, ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہو جائے, سپلائی آف فوڈ ہو جائے, میڈیسن ہو جائے, وغیرہ وغیرہ, تاکہ وہ وہاں پر الیکشن میں عرب, بلیک, مسلمس اور لبرلس کے ووٹ لے سکیں. ان میں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جی ان انوسینٹ لوگوں کے جو ہے وہ ان کے رائٹس کا بھی تحفظ کیا جائے. اچھا عمران, میں آپ سے یہ ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ اگر اف ایٹ آل اٹ ڈیسائڈس ٹو لانچ اے فل اسکیل اوفینسو اگینسٹ اسرائیل, تو ظاہر ہے کہ وہ حماس اور حوتیز کو اور حزب اللہ کو وہ استعمال کرے گا. اب کیا حزب اللہ جو ہے پرٹیکولرلی اسپیکنگ 2006 سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک کولڈ پیس چل رہا ہے. 2006 میں جب انہوں نے 2 اسرائیلی سولجرز کو انہوں نے اپنا کیپٹیو بنایا تھا, تو 6 مہینے تک جو ہے وہ اسرائیل نے بڑا میسو قسم کا ریٹیلیشن انہوں نے کیا. وہاں پر انفراسٹرکچر جو ہے ساؤتھ لبنان میں وہ تباہ کر دیا سارا. اور ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ جب وہ راکٹس فائر کیے حزب اللہ کی طرف سے گولان ہائٹس میں, اور وہاں 12 بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ وہ مار دیا, تو پھر انہوں نے انتقاماً فؤاد شکر کو جو حزب اللہ کے کمانڈر تھے اس کو انہوں نے قتل کر دیا. تو کیا آپ کے خیال میں حزب اللہ جو ہے وہ اگر ایران ان کو کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ گراؤنڈ اوفینسو جو ہے وہ لانچ کریں اگر اگینسٹ اسرائیل, تو کیا حزب اللہ جو ہے ول کم آن بورڈ؟ یہ حزب اللہ از پارٹ آف دا ایکسس آف ریزسٹنس, دا سو کالڈ ایکسس آف ریزسٹنس, جس میں حماس بھی ہے, جس میں حوتیز بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پلس جو ان کے ملیشیا الفتح وغیرہ ملیشیا ہے اس میں سیریا میں, عراق میں, آل ان کے ایسٹس ہیں. لیکن یہ اینڈ حزب اللہ از دا اسٹرانگسٹ, اٹ از ویل اکوپڈ,
ٹھیک ہے. ان کے پاس کافی ایرینین سامان ہے, اور جو میرا خیال ہے ابھی انہوں نے سارا ظاہر بھی نہیں کیا. سو آبویسلی ایران از ڈپینڈنگ آن دیٹ, اینڈ دیر آر چانسز دیٹ اف ایران سیز they will take some action. لیکن اس میں آئی بلیو کہ وہ پہلے ایران سے یہ کہیں گے اٹ ہیز ٹو بی کوآرڈینیٹڈ. حزب اللہ کو اکیلا تو وہ حسن نصر اللہ جو ہیں وہ اتنا نہیں کریں گے کہ he goes all alone. He knows that if he goes all alone, Americans are just there. So I don't think they will go all alone on that. حماس جو ہے وہ تو اٹس بلیگڈ آرگنائزیشن, اور بے شک وہ ہیں ابھی, دے ہیو اے نیو لیڈر سناور سم تھنگ, کیا نام ہے ان کا, یا سناور, ٹھیک ہے. تو ہی از اے ہارڈ لائنر ہمسیلف, ٹھیک ہے. ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو کمپرومائز. اس پہ جب ہم سیز فائر پہ بات کریں گے تو ہی ہیز اے رول آن دیٹ. تو یس, حزب اللہ کین کریٹ پرابلمس فار اٹ از آلریڈی کریٹنگ پرابلمس فار اسرائیل. جو ان کی بمبارڈمنٹس ہو رہی ہیں تقریباً روزانہ ہی ہو رہی ہیں, روزانہ ہی ان کی ہو رہی ہے. بٹ حزب اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ادھر دیر آر Americans are there. So حزب اللہ جو ہے it is careful on that count also. درست. یہ میں اس پہ کچھ جی ضرور. کوورٹ آپریشن کا آپشن ہمیشہ سے ایران کے پاس موجود رہا ہے, اور وہ کبھی بھی ایکسرسائز ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ان کو میجر ایشو نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایران نے ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی کی, جیسے OIC میں کی ہیں, ایجپٹ کے ساتھ ان کی, جارڈن کے ساتھ, قطر کے ساتھ, UK کی طرف سے کالز, فرانس کی طرف سے کالز. تو ایفرٹس انہوں نے کی کہ کسی طریقے سے سچویشن جو ہے ڈیفیوز ہو جائے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے بھی اپنے ڈیفینسو پوسچر لیا. وہاں بھی ایک فیئر کی صورتحال ہے کہ کسی بھی وقت اٹیک آ سکتا ہے. کچھ رپورٹس پہ تو یہ بھی کہا گیا کہ وہاں فوڈ کی شارٹیج بھی ہو رہی ہے, لوگ انڈر گراؤنڈ بنکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں بھی وہاں ہو رہی ہیں. اب کتنی دیر وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اگر امیجیٹ کوئی ایران میجر پرابلم کھڑا کر سکتا ہے تو وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں اور ریڈ سی میں ہے, انٹرنیشنل میری ٹائم کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. بالکل. دوسرا, US کے ایسٹس جو ہیں وہ UAE میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں, قطر میں ہیں, کویت میں ہیں, پورے ریجن میں ہیں. وہاں ڈسٹربنس کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اس کے پاس یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے. ایشو یہ ہے کہ ریٹیلیشن میں ایران کے پاس کیا ہے. چائنا کا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ایران کو اتنا سپورٹ کرے ویزا بھی اسرائیل. بالکل. رشیا جو ہے وہ یوکرین پہ فوکسڈ ہے اس وقت. بالکل. وہ اپنی ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. بالکل. تو ان تمام صورتحال میں دیکھیں کہ مسلم ورلڈ بھی پوری طرح ایران کے ساتھ نہیں ہے. تو ایران کو بڑا سوچ سمجھ کے جو بھی ایکشن لینا ہے کہ اکیلے لینا ہے, اور اپنی کیپیبلٹی پہ اور اپنے ریسورسز پہ لینا ہے. کوئی نو بڈی ول بی دیئر ٹو ہیلپ ایران ان اینی وے. از رائٹ, ایران کو اپنے ریسورسز پہ, لیکن ایران ایز وی جسٹ ڈسکس ہیز اٹس ہوتیز ہیں جنہوں نے ریڈ سی کو, ان کے پراکسیز ہیں وہ جو, ٹھیک ہے. اس کے بعد حماس ہے جو کر رہا ہے, پھر حزب اللہ ہے جو میڈیٹرینین پہ کریٹ کر سکتا ہے. ایران کا اپنا انفلوئنس ہے اسٹریٹ آف ہرموز پہ. سو دا ورلڈ ریئلائزز کہ ایران ہیز دا کیپیسٹی. پھر جس طرح ریاض نے کہا کہ ان کے بیسز ہیں جہاں پر دے آر ود ان دا ریچ آف ایرانین مسلس. سو آف کورس ورلڈ دے ریئلائز کہ یہ جو ایکسپینڈیڈ جو ہے conflict or conflagration that can be of real problem for the world. لیکن چائنا کا جو ہے آف کورس چائنا از ناٹ انٹرسٹیڈ. ہمارے رشنس جو ہیں وہ ان کے فارن منسٹر گئے ابھی ایران, انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے وی ایگری کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے بٹ پلیز ریسٹرینٹ. سو ایران کو اس کے دوستوں سے بھی جو ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ پلیز ریسٹرینٹ. ریاض, میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ بات ایرانیوں کو معلوم ہے کہ اسٹریٹجک بیلنس جو ہے وہ ان کے خلاف ہے, اور وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ جو ڈیٹرنٹ ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ مینٹین کیا جائے ویزوی اسرائیل, تاکہ فیوچر میں کوئی اس قسم کے جیسے واقعات ہیں کہ جیسے ان کی ٹیریٹری میں آ کے جو ہے وہ اسرائیل نے جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کی ہے اور انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا ہے اور لوگوں کو بھی, پرسنالٹیز کو بھی اس نے قتل کیا ہے. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ کہ اس آرمز ریس جو ہے وہ شروع ہونے کا خطرہ ہے کہ
ایران چونکہ ٹیریٹوریلی جو ہے وہ بارڈر اس کا اسرائیل کے ساتھ نہیں ملتا، تو اگر وہ فیوچر میں کسی قسم کا اگر کوئی پیونیٹیو ایکشن اسرائیل کے خلاف اگر لینا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ میسائلز کے اوپر ریلائی کرے گا، اور ساتھ ہی اپنی جو کنونشنل کیپیبلٹی ہے، جو اس میں جو شارٹ کمنگز ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ نیوکلیئر ویپنز کی ایکوزیشن کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا یہ. اگر پچھلے 6-7 مہینے میں یا اس سے بھی زیادہ عرصے میں، جو میں نے کہا کہ 35 اٹیکس یا کوورٹ آپریشن اسرائیل نے ایرانین انٹرسٹ کے اگینسٹ کیے ہیں، اور ابھی تک ایران جو ہے وہ ٹالرنس لیول اس کا لگتا ہے کافی اسٹرانگ ہے، اس میں کافی برقرار ہے، ابھی تک برقرار ہے. انٹرنیشنل پریشر بھی ہے کہ جی آپ ریٹیلیٹ نہ کریں، اس سے بات آگے بڑھ جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران نے یہ کنکلیوڈ کیا کہ ان کی ریٹیلیشن میں کمی اس لیے رہ جاتی ہے کہ دے ہیو سو فار ناٹ ڈکلیئر دیم سیلوز ایز اے نیوکلیئر پاور، تو شاید کوئی ایسے اسٹیج آئے ڈسپائٹ اے ڈکری بائی دیئر راہبر دے کین ڈکلیئر دیم سیلف نیوکلیئر. کچھ اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں. دس کوڈ بی ون آف دا آپشن وچ وی آر ڈسکسنگ. اسی سال میں ایران نے پاکستان پہ بھی کوئی میزائل لانچ کیے تھے، بالکل بلوچستان، اور اس کا پھر کاؤنٹر ریٹیلیشن بھی ہوئی تھی. تو اس میں بھی ایران نے بڑا کچھ سیکھا. سملرلی جو 2 مہینے پہلے جو اسرائیل پہ لانچ کیے گئے ایران کی طرف سے میزائلز، اس میں بھی ایران کے لیے بڑا لرننگ تھی. اب جب ہم آپشنز پہ آتے ہیں ایران کے حوالے سے کہ ڈسپائٹ آل انٹرنیشنل پریشرز، پرٹیکولرلی پریشر فرام دا نیبرنگ کنٹریز، ایران کے پاس آپشنز کیا رہ جاتا ہے ٹو ریسٹور اسٹریٹجک بیلنس ود اسرائیل. یس، That is, I think, perhaps nuclear option. دیکھیں یہ ریاض نے تو کہہ دیا نیوکلیئر آپشن ہے ان کے لیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ نیوکلیئر آپشن ہے. اس واسطے کہ آئی بلیو کہ ابھی تک ایران اور اسرائیل میں اور یو ایس آن فار دیٹ میٹر آلسو جو فل اسکیل ہاسٹیلیٹیز نہیں ہوئی. That is because Iran has not declared itself as a nuclear weapon state, and Iran will not declare itself because the repercussions جو ہوں گی وہ بہت زیادہ ہوں گی. ایران ہمیشہ کہتا رہا ہے، ایرانی جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی رہی اسرائیل ڈز ناٹ، مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایران جو ہے اسٹیج پہ اٹ ول ڈکلیئر اٹ سیلف ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ. ایک لاسٹ کویسچن جو ہے وہ میں ختم کرنے سے پہلے جو ہے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا دونوں پینلسٹ سے، وہ یہ ہے کہ ذرا ہم اس کو سائیکولوجیکل وارفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایران جو ڈیلے کر رہا ہے اپنے کسی بھی لارج اسکیل امییننٹ اوفینسو کو اگینسٹ اسرائیل، اور اپنے پراکسیز کو بھی جو ہے وہ اس نے فی الحال جو ہے وہ ریسٹرین کیا ہوا ہے. حسن نصر اللہ نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ ہم جو ڈیلے کر رہے ہیں وہ ایک ٹیکٹیکل موو ہے ہماری، کہ جس میں کہ ہم اسرائیل اور اس کی پاپولیشن کو جو ہے وہ ہم ایک مسلسل اذیت میں ہم رکھنا چاہتے ہیں، اور پریشر جو ہے وہ نتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ پھر بڑھے گا، اور شاید جو ہے وہ پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ مختلف ہوں. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جب سے یہ ہاسٹیلیٹیز جو ہیں وہ بڑھی ہیں تو انٹرنیشنل ایئر لائنز نے جو ہے وہ اپنا آپریشنز کو جو ہے وہ اسرائیل میں انہوں نے بند کر دیا ہے. جو فوڈ کی شارٹیج ہو گئی ہے وہاں پر، ایک بڑی پاپولیشن جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ بنکرز میں وہ گزارا کر رہی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو ڈیلے ہے ایران کی طرف سے، یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا بھی پارٹ ہے آف جو ہے سائیکولوجیکل وارفیئر، بٹ اٹ از آلسو پرووائڈنگ دا اپرچونٹی ٹو اسرائیل اینڈ اٹس مین سپورٹرز دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. کچھ رپورٹس آپ نے دیکھی ہوں گی کہ یو ایس اے پیرالل اسٹریٹجی، ڈیفینس اسٹریٹجی پہ بھی کام کر رہا ہے. اگر یہ ان کے ڈسپائٹ آل دا پریشرز فرام دا نیبرنگ کنٹریز اینڈ دا میجر پاس ایران پھر بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے، تو کس کے اگینسٹ ریٹیلیٹ کرے گا؟ اٹ ول ناٹ بی اگینسٹ اسرائیل اونلی،
it will be against the US and its allies in the region. Can Iran afford that? That is a big question. That is the reason Iran is delaying that. یہ پیپل سے کہ یہ جو سائیکولوجیکل وارفیئر سارٹ آف تھنگ چل رہی ہے, دا پیپل آر ان دا بنکرز, ناٹ لارج, فیو ور ناٹ ناؤ. پھر جس طرح ریاض نے بھی پہلے کہا کہ ان کے کھانے پینے کی کمی ہو گیا, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ سچ اے تھنگ از ہیپننگ دیئر. ایران اسرائیل کو پراپر سپورٹ مل رہی ہے. سو بٹ دس از, یہ بات ہو رہی ہے کہ سائیکولوجیکل ہے, پھر یہ کہ دس از پٹنگ پریشر آن اسرائیل. اکانومی ان کی سفر کر رہی جو کہ کر رہی ہے بیکاز آف دس تھنگ. So these are one of the things, but I don't think it's a major factor in this crisis. شکریہ ایمبیسڈر عمران, شکریہ ایمبیسڈر بخاری. خواتین و حضرات, آپ نے گفتگو سنی. ساری دنیا جو ہے وہ ایک انگزائٹی میں اس وقت ہے. وی ڈو ناٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹمورو, ویدر ایران ول ڈیسائڈ ٹو ایکسپینڈ دی اسکیل آف دا کانفلکٹ دیٹ از آلریڈی ہیپننگ ان دا مڈل ایسٹ, یا یہ کہ وہ اس کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پرایا اسٹیٹ کے بجائے جو ہے وہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کرے دنیا کو, اور رسپانسبلی بیہیو کرے, تاکہ جو سچویشن ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو. بیفور آئی سے گڈ بائی اینڈ تھینک یو ٹو یو, خواتین حضرات میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں, اور تاکہ ہمیں کامنٹس بھی جو ہیں وہ آپ کے ملیں, ویلیوبل کامنٹس, تاکہ اگر ہم کسی اور موضوع پہ جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں وہ بھی ہو, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو, فیڈ بیک بھی ہمیں ملے کہ ہماری انالیسس اور گفتگو جو ہے وہ کیسی رہی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.